Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اس کے لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تو ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن۔ تو وائس آف قرآن پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ تو پیارے بچوں، قرآن کریم کی 29 سورتوں کی شروعات مختلف مفرد حروف اور کلمات سے ہوتی ہیں اور حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ الف لام میم اور یاسین اور طٰہٰ وغیرہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے راؤنڈ میں آپ کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ جو آپ کو آیت دی گئی ہے وہ آیت آپ کو ترتیل میں سنانی ہے، اور حروف مخارج کا بھی وغیرہ کا بھی، تجوید و مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے اور ترتیل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے علی اصغر بھائی، آصف بھائی، 2 ججز موجود ہیں اور 4 بچے جنہوں نے آج پروگرام میں مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ ہم چلتے ہیں بچوں سے نام پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام حمزہ شاہ اتاری ہے۔ حمزہ شاہ اتاری ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمیر اتاری. اتاری۔ آپ کا نام؟ غلام طٰہٰ اتاری. غلام طٰہٰ اتاری ہے۔ آپ کا نام؟ محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن۔ 4 بچے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ لیا ہے، تو جن کے درمیان مقابلہ کروایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر ان نفعت الذکریٰ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
بچوں نے آج پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 9 تا 13 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے، ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر نصیحت فائدہ دے اور کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں تو آپ قرآن کریم سے نصیحت فرمائیں۔ یاد رہے یہاں نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے، بلکہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے بہر صورت نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ آخری 4 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان قریب آپ کی نصیحت وہ مانے گا جو اللہ پاک سے اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے، اور آپ کی نصیحت سے دور وہ ہوگا جو اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، جو آپ کا دشمن بن کر بڑا بد نصیب کافر ہے، اور وہ بد نصیب کافر جہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، اور نہ ایسا جیے گا جس سے کچھ آرام پا سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی، حمزہ عطاری نے کیسی تلاوت کی؟ حمزہ شاہ عطاری، بیٹا آپ نے تعوذ و تسمیہ میں جو پڑھا وہ ناک سے ہی پڑھا ہے، اس کا نمبر خیر ہم مائنس نہیں کر رہے کیونکہ باقی جو کنٹسٹنٹس ہیں انہوں نے بھی تعوذ تسمیہ نہیں پڑھا، تو بہرحال ناک سے نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے، تعوذ و تسمیہ کو۔ جب آپ نے آیت مجیدہ شروع کی، جس طرح ہمارے ہوسٹ ہیں فصیح الدین صاحب، انہوں نے فرمایا کہ ترتیل میں ہے یہ راؤنڈ، تو ترتیل مجھے محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے ترتیل میں تلاوت کی ہو، جلد بازی آپ کر گئے۔ تو سب سے پہلے جو تھا آپ نے پڑھا فذکر کا جو کاف تھا اس کو شد والا حرف ہے، اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا ہوتا ہے، وہ جلد بازی کر گئے آپ۔ اسی طرح پھر حدر والا انداز لگا مجھے، یا یوں کہہ لیں تدویر والا لگا، ترتیل تو بہرحال مجھے محسوس نہیں ہوا۔ اور پھر آپ نے پڑھا ان نفعت الذکریٰ، ذکریٰ نہیں ہے، ذکریٰ یہ ہوگا۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی حمزہ شاہ عطاری، بیٹا ترتیل کے حوالے سے قاری صاحب نے آپ کی توجہ دلائی تھی پہلے بھی شروع میں ہی، اس میں کمی محسوس ہوئی، آپ نے جلدی سے پڑھ کر گزر گئے۔ اسی طرح مشدد حروف کو ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی آپ اس میں جلدی کر گئے نا۔ ذکر را جو آپ نے اختتام کیا نا، تو ایسا لگا کہ ناک میں آپ کی آواز چل گئی، ذکر را کی جو اختتام ہو، جبکہ اس میں ناک کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ناک میں آواز جانے کا نا بنتا نہیں ہے، تو آپ کو بھی 100 میں سے 90 نمبر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، عمیر عطاری نے کیسی تلاوت کی؟ عمیر عطاری بیٹا آپ نے بھی سیذکروا، یہ ایک تو ذال کا یا مشدد، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی، من یخشا ادغام اس میں، لیکن آپ نے اگلا جو حصہ پڑھا نا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ یاد صاف اور ستھری پڑھی، لیکن اس سے ابتدائی جو 2 کلمے میں اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ اس کو آپ امید ہے کہ آئندہ مزید ان پر توجہ دیں گے تو اور اچھا آپ سنا سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی عمیر عطاری بیٹا، آپ نے جب پہلی آیت پڑھی نا، تو پہلی آیت میں مجھے لگا کہ ترتیل والا انداز نہیں ہے، دوسری آیت میں ترتیل والا انداز قدر بہتر تھا، لیکن پہلی آیت میں آپ بھی جلد بازی کرتے ہوئے گزرے، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ سیذکر جو 2 آ رہے ہیں مشدد حروف ذال اور کاف، اس میں ادا میں تھوڑی کمی رہی، اور غنہ کی جس طرح قاری صاحب نے فرمایا۔ ایک غلطی اور جو میں نے محسوس کی وہ یہ غلطی، آپ نے اس کو ایسے پڑھا جیسے لگا من یغشا نہیں ہے، یہ ہے۔ اب آپ خا کی ادائیگی چیک کیجئے گا، من
آواز آ رہی ہے؟ یخشا آپ نے پڑھا اس کو من یخشا تو سمجھ میں نہیں آیا خو کہاں چلا گیا. من یخشا ایسے ہوگا. بہرحال نمبر بیٹا آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 95 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی غلام طاہر اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ غلام طه اتاری نے آغاز کیا. ان کا بھی ایک یہی غلطی میں نے محسوس کی، ترتیل والی جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار میں کمی لگی، یعنی تھوڑا جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں. اور کسرہ جو آپ نے ادا کیا الذی کا وہ لگا جیسے مجہول پڑھا ہو آپ نے. اور یصلن نار الکبریٰ نون مشدد کا غنہ تھا یصلن نار میں، تو نون مشدد کا جو غنہ تھا ترتیل حالانکہ آپ پڑھ رہے ہیں ترتیل میں تو ایک ایک حرف کی ادائیگی صاف سنائی دینی چاہیے، اور غنہ مد وقف سب ازبر ہونا چاہیے. تو اب یہ ترتیل میں بھی غنہ مشدد آپ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ غلطی ہے بیٹا آپ کی. بہرحال نمبر آپ کو ہم نے دیے ہیں 100 میں سے آپ کو دیے جا رہے ہیں 94 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا غلام طاہر قاری صاحب نے ماشاءاللہ توجہ دلائی دی ہے. ایک ہی تو مختصر سی آیت تھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ ماشاءاللہ سلسلے میں آئے، آپ کی ترتیل سنی ہے تو اس سے تو بہت اچھی سنائی ہے، لیکن آج آپ نے واقعی بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. ایک تو ترتیل کا جب راؤنڈ ہے تو ترتیل میں ہی پڑھنا چاہیے اور اسی کے مطابق بھی نمبر ملنے چاہیے. یہ اور الذی جو آپ نے قاری صاحب نے بتایا نا کہ کسرہ جو زیر ہے ایسے ہی لگا کچھ مجھول جیسا نا. باقی یصلن ایک صاد حرف مستعلیہ اس کو بھی پر کرنا تھا، اور نون مشدد میں کچھ کمی محسوس ہوئی. بہرحال مزید آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انشاءاللہ توجہ دیں گے تو آئندہ یہ غلطیوں سے بچ سکیں گے. آپ کو 100 میں سے 94 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آصف بھائی عبد الرحمن بیٹا آپ نے بھی چونکہ مختصر سے کلموں پہ آیت جو ہے آپ نے بھی آپ ہو اس سے اچھا انداز میں مزید ترتیل والے انداز میں پڑھ سکتے تھے. ایک تو ثم لا ایسا لگ رہا ہے کہ ناک میں آواز چلے گئے نا، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. اور ثم کا مجھے سا کی جو ہے نا اس کی بھی ادائیگی میں کچھ فرق محسوس ہوا ہے. آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. عبد الرحمن اتاری بیٹا آپ کا ایک مسئلہ دیرینہ مسئلہ ہے، قدیمی مسئلہ ہے، وہ ہے ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا. حالانکہ آپ ہمارے پہلے بھی پروگرامز میں آتے رہے ہیں اور کافی مرتبہ آپ کو عرض کیا گیا ہے کہ ناک سے نہ پڑھا کریں. جہاں پہ غنہ ہے چلو وہاں تو آواز جا رہی ہے، لیکن جہاں پر ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے وہاں بھی آپ ناک سے پڑھتے ہیں. بہرحال پہلی غلطی آپ نے کی. اچھا آج کے ہمارے چاروں کنٹسٹنٹس جو ہیں ان سب کی یہ غلطی تو آئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ترتیل میں نہیں پڑھا انہوں نے. تو بیٹا ترتیل میں آپ نے بھی نہیں پڑھا، ترتیل میں سلو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا آپ نے. سب سے پہلی غلطی آپ کی آئی میم مشدد کا غنہ ثم لا یموت. پھر لا یموت جو لفظ ہے لا میں آپ کی آواز ناک میں چلی گئی، یموت میم جو تھا اس میں بھی آپ کی آواز ناک میں چلی گئی. تو اوورآل آپ کا ناک سے پڑھنے کا ذرا ملا جلا سا انداز تھا، اور ترتیل کے انداز کو آپ نے پس پشت کر کے حدر یا تدویر آپ لے کر بڑھے آگے. بہرحال نمبر آپ کو بیٹا ہم نے دیے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. اس میں بزر پریس کر کے جواب دینا ہوتا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا وہی جواب دے گا، اور اگر کوئی ایک ہی بندہ بزر پریس کرتا رہے تو وہ بھی سارے جوابات دے سکتا ہے. بہرحال دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو حدر والے انداز میں پڑھنا ہے.
ترتیل والے انداز میں نہیں پڑھنا ہے. اب اگر ترتیل والے انداز میں پڑھیں گے تو نمبرز مائنس ہو سکتے ہیں. دوسرا، جب میں سوال مکمل کر لوں اس کے بعد جب میں جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا انشاءاللہ اس سے جواب لیا جائے گا. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور متقی یعنی پرہیزگار بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر یعنی ثواب ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الرحمن اتاری نے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ترجمہ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن اتاری نے کیسی آیت پڑھی ہے. جی آصف بھائی. جی بیٹا عبد الرحمن اتاری ماشاءاللہ ادائیگی لہجہ تو آپ کا اچھا لگا، اچھا انداز تھا. وائن میں اخفا بھی آپ نے اچھا کیا. تؤمنو ایک تو واو مدہ بہت زیادہ دراز کر دیا اور ناک میں بھی آواز محسوس ہوئی. آگے آپ کی عظیم کا ضا حرف مستعلیہ، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی وہی غلط تھی. وَإِن تُؤْمِنُوا ناک میں آواز چلی گئی، پھر تھوڑا دراز بھی بڑھا دیا آپ نے، کھینچ دیا تھوڑا زیادہ. وَتَتَّقُوا بھی تھوڑا زیادہ کر دیا. اجرن جو تھا تنوین اس کو ہلا دیا، اجرن عظیم ہو گیا. آپ نے یوں پڑھا جیسے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اس کو آپ یوں لے جاتے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو مزید خوبصورتی آ جاتی. بہرحال میں نے کوشش کی آپ کا لہجہ کاپی کر سکوں، ماشاءاللہ. پتہ نہیں کامیاب ہوا نہیں ہوا. بہرحال نمبر آپ کو دیے گئے. کوشش فرسٹ ٹائم اگر کیا تو بہت اچھی. جی 10 میں سے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حمزہ اتاری نے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ترجمہ، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حمزہ اتاری نے کیسا جواب دیا ہے. جی علی اصغر بھائی. حمزہ اتاری نے جواب تو درست ہے، آیت مجیدہ درست پڑھی ہے آپ نے پڑھا وَلِلَّهِ میرا، میرا نہیں ہے بیٹا، میرا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھا میرا ثلث، اس میں کمی رہی، سا اور سین چونکہ ساتھ آ گئے تو اس وجہ سے شاید آپ کنفیوز ہو گئے اس کی ادائیگی کرنے میں. اور پھر والارض جو ہے اس کو آپ نے یوں پڑھا والارض، یعنی آپ دال تا پتہ نہیں کس مخرج سے آپ نے اس کو پڑھا. بہرحال نمبر میں آپ کو اس کے دے رہا ہوں 10 میں سے 6 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا را پہ زبر ہے، اس کو باریک پڑھ دیا. اور سا اور سین اس میں کچھ واضح ہوا نہیں کہ سا اور سین کو جو آپ نے ملا کے پڑھا نا، اس کو واضح کرنا تھا. حروف لساویہ ہے، حروف صفیریہ ہے، ان میں فرق محسوس نہیں ہوا. اور دوسرا یہ قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے والارض میں دود میں کلکلا کیا آپ نے، یا دود پڑھا یا دال پڑھا، کچھ یہ درست واضح نہیں ہو سکا. آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیا تھا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن پورا پورا اجر دیا جائے گا؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سب سے پہلے، اور ایک ہی نے بزر پریس کیا ہے حمزہ اتاری نے. جی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. تو چلتے ہیں آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں. جی آصف بھائی. بیٹا حمزہ شاہ جی، قاری صاحب نے جو ترجمہ بتایا یا اس سے پہلے جو آیت پوچھی تھی، آپ نے شاید اس میں غور نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، وہ سنا نہیں توجہ سے. آپ نے بالکل اگینسٹ پڑھی ہے وہ آیت نا، درست نہیں ہے، اس لیے آپ کو 10 میں سے 0 نمبر دیا تھا. جی علی اصغر. جی آیت تو آپ نے غلط پڑھی ہے،
آپ نے جو آیت پڑھی مجھے لگا شاید متشابیہ لگ گیا آپ کو، ترجمے میں متشابیہ لگا ہے، آیات میں نہیں۔ وہ ترجمہ جس طرح ہمارے ہوسٹ صاحب نے فرمایا کہ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن پورا پورا اجر دیا جائے گا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا؟ تو یہ لفظ اجر میں شاید آپ کنفیوز ہو گئے۔ بہرحال نمبر آپ کو کوئی نہیں دیا جا رہا، 0۔ اللہ درست آیت اگر آپ پڑھ کر بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا؟ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے۔ جی، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ تو 2 غنے آئے، دونوں میں کمی لگی، فمن زحزح ایک فتح، فما عن النار کا جو غنہ تھا مقدار میں کمی لگی۔ نمبر آپ کو برحال دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ سوال نمبر 5، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے؟ جی، بظہر بھی جو پریس کیا ہے سب سے پہلے وہ عبد الرحمن اتاری نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ کل نف کا فا جو تھا وہ صاف سنائی نہیں دیا گیا۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی آصف بھائی۔ یہ گھر سب نے توجہ دلائی دی ہے، 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6، ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، کس آیت میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا؟ جی، بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے۔ جی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ بیٹا آپ نے آیت تو پڑھی ادھر سے، لیکن اس میں جو قواعد اجرا کے اندر غنہ کی مقدار میں کمی محسوس ہوئی آپ کی نا، نون مشدد ہو گیا، وَأَنفُسِكُمْ آخر میں جو اخفا ہے اس میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی علی اصغر۔ جی قاری صاحب نے جس طرح فرمایا، نون مشدد کا غنہ اور پھر وقف میں وانفسکم کا جو غنہ تھا، وانفسکم کا اکفا کا غنہ کیا، لیکن مقدار پوری نہیں کی۔ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تیسرے راؤنڈ میں بھی آپ کو حدر والے انداز میں پڑھنا ہے۔ اسکرین پر 2 آیت دکھائی جائیں گی، وہ آیات آپ کو پڑھنی ہے اور پھر ہمارے ججز اس کے نمبرز دیں گے۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حمزہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی آصف بھائی۔ بیٹا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ میں جو آپ نے جب وصل میں پڑھا جاتا ہے نا، تو حرف مدہ کی ان کی ادائیگی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دراز کیا جائے، اس کو آپ نے یو کو
جو ہے نا بہت زیادہ دراز کر دیا. ہاں تو چلو سمجھ میں آتا ہے، اس میں تو مد ہے. اسی طرح حتی یحکم اللہ، یحکم ہاں میں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. کتاب احکمت، دوسری آیت جو آپ نے پڑھی احکمت، اس میں اس کی ادائیگی میں بھی کچھ کمزوری ایسی محسوس ہوئی. احکمت یا ایسا جھٹکا جیسا لگا. اوورال باقی ثم کا جو سا، ثم فصلت تو صحیح ہے، ثم کا سا کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی، اور می مشدد میں بھی. آپ کو 100 میں سے 93 نمبر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی علی جی میں نے بھی تقریباً وہی غلطیاں نوٹ کی ہیں جو قاری صاحب نے فرمایا. مزید 2 غلطیاں اور تھیں، جیسے آپ نے پڑھا ثم فصلت من لدن، یہ لدن نہیں ہے، حکیم من خبیر بھی نہیں ہے، لدن حکیم خبیر ہے. بہرحال میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. اچھا غلطیاں جو قاری صاحب نے بتائیں میں نے بھی وہی نوٹ کی ہیں، تو اس وجہ سے میں بھی آپ کو نمبر دے رہا ہوں. 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی عمیر اتاری. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عمیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. عمیر اتاری بیٹا آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے کچھ تھکاوٹ کا شکار ہیں آپ. کچھ جوش، جذبہ، لہجہ، ادائیگی وہ نظر نہیں آ رہا آپ میں. بہرحال باڈی لینگویج بھی آپ کی بہت تھکی تھکی سی لگ رہی ہے. وَاتَّبِعْ آپ نے پڑھا سب سے پہلے تو جو با کا کسرہ ہے وَاتَّبِعْ کر دیا، بیع نہیں ہے، بیع ہے یہ. آگے پھر ما یوحا میں مد آ رہی ہے. پھر وَاصْبِرْ را باریک ہے، آپ پر پڑھ رہے ہیں اس کو وَاصْبِرْ کر رہے ہیں، بیع نہیں ہے بیٹا، وَاصْبِرْ ہے. پھر اسی طرح حتی یحکم اللہ میں ہا کو صاف پڑھنا چاہیے تھا، وقف میں ہا ساکن کرنا چاہیے تھا. پھر جب آپ نے الف لام را پڑھا اس کے بعد آپ نے اس کو یوں پڑھا اگلی آیت کو کتاب احکمت، کتا نہیں ہے، کتا ہے، کتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ غلطی آپ نے کی. اس کے بعد آیاتہ ثم یہاں پہ مشدد کا غنہ تھا وہ تر کر دیا، اور خبیر جو تھا اس کو بھی پر کر دیا غالباً. بہرحال آپ کی تلاوت سے 100% تو مطمئن نہیں رہا میں. بہرحال آپ کو نمبر میں دے رہا ہوں 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. بیٹا عمیر اتاری آپ نے اگرچہ آیت جو ہے ناظرہ اس میں آپ نے کوئی بھول کی، اغلاط تو نہیں کری، لیکن اعتماد کی کمی بھی محسوس ہوئی. دوسرا قواعد اجرا میں کمزوری ہے آپ کی. مداد میں مد منفصل ہو یا واو مدہ ہو اس میں کوئی فرق واضح نہیں کیا صاف نا آپ نے. اسی طریقے سے اس میں جلالت ہو گیا، اور سا کی ادائیگی، اور حکیمین کا کاف ایسا لگ رہا کاف کی ادائیگی ہے، اس میں بھی کمزوری محسوس ہوئی ہے آپ کی نا. کوشش کریں آئندہ بیٹا جو آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے ان پر توجہ دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. ہیں مایوس نہیں ہونا، کوشش کرنی ہے. 100 میں سے آپ کو 87 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی غلام طه اتاری. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں غلام طه اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. غلام طه بیٹا آپ نے ماشاءاللہ یہ اس آیت میں کوشش کی کچھ آواز سے پڑھنے کی نا. یہ کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، یا را ہے نا یہ غیر کلکلا ہے، اس میں را ایسا محسوس ہو کہ ہلا ہے آپ کا نا. اور
دوسری آیت جو آپ نے پڑھی کتاب احکمت آیاتہ کھڑی حرکات ہے نا، یہ بھی آپ جلدی سے پڑھ کر گزر گئے۔ حکیم خبیر کا را بھی یہ باریک نہیں بلکہ پورا ہو گیا۔ یہی کہ کچھ قواعد اجرا میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی غلام طہ اتاری بیٹا آپ نے آیت مجیدہ شروع کیا واتبع، تو کسرہ مجھے لگا مجہول کریں گے لیکن آپ نے اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ پھر ما یوحا میں مد آ رہی تھی منفصل کی، اس کی مقدار میں کمی کر دی۔ واصبر کی را باریک تھی، آپ نے را پر کر دیا۔ حتیٰ یحکم اللہ پہ آپ نے وقف کیا، ہا کی آواز سنائی دینی چاہیے تھی، وہ اس میں ذرا کمی رہی۔ اور اسی طرح وہو خیر کا جو لین ہے وہ مجہول کی طرف گیا، وہ اس طرح پڑھا آپ نے وہو خیر نہیں خیر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ جو دوسری آیت مجیدہ تلاوت کی ہے وہ تقریباً درست نبھانے کی کوشش کی، اور وقف میں جب آیا حکیم خبیر اس کی مقدار پوری نہیں کی۔ بیٹا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 92 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن اتاری نے کس تلاوت کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ عبد الرحمن اتاری بیٹا آپ نے آیت مجیدہ شروع کی، آپ نے پڑھا واتبع، بیع نہیں ہے واتبع ہے۔ آگے آپ نے درست پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن کہیں کہیں ناک میں آواز آپ کی جا رہی تھی۔ واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ درست تھا۔ وہو خی جو تھا وہ لین میں کمی رہی، وہو خی کو آپ نے وہو خیر نہیں ہے خیر ہے۔ پھر آپ نے جب تسمیہ کے بعد سورہ ہود کی پہلی آیت مجیدہ پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں جو حروف مقطعات ہیں اس کو آپ نے یوں پڑھا الف لام را، لام نہیں ناک میں آواز جاری ہے آپ کے، لام نہیں، الف لام را، ٹھیک ہے، تو ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ اسی طرح آپ نے آگے پڑھا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، را باریک تھا خبیر را کر دیا خبیر ہوگا۔ آپ کو بیٹا نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا عبد الرحمن اتاری تقریباً 2 آیت کے ہر کلمے کے تقریباً جز کے اوپر توجہ ہر سب نے دلائی دی ہے نا۔ قواعد اجرا میں جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، ناک کا مسئلہ تو چلیے رہا ہے، اور من لدن حکیمین یہ بھی آپ نے غیر قلقلہ کو ہلایا، تو آپ کو 100 میں سے 90 نمبر ہی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور چوتھا راؤنڈ ہمارا باقی ہے۔ تو چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ اس میں آپ سے 4 سوالات کیے جائیں گے جس میں آپ کو بزر بجا کر آنسر دینا ہے، بزر پریس کرنا ہے، اور وہی رولز جو ہمارے دوسرے راؤنڈ کے تھے وہی چوتھے راؤنڈ کے رولز ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا اور آخری راؤنڈ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ نبا کی چوتھی اور 5ویں آیت سنائیے جی۔ سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حمزہ اتاری نے۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں جی علی اصغر بھائی۔ بیٹا
راؤنڈ حدر کا ہے، تدویر میں جا رہے ہیں آپ. کلا سیعلم، ایسے نہیں ہوگا. کلا سیعلمون، پھر آگے آپ نے پڑھا امہ، سا سنائی نہیں دیا گیا. امہ. برحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ. 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ. سوال نمبر 2، سورہ مطففین کی 6ٹھی آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عمیر اتاری نے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بٹ آپ نے یوم یقوم الناس، نون مشدد کا غنہ تھا، اس میں کمی محسوس ہوئی. لربل، لربل ہے نا، لربل نہیں ہوگا یہاں پہ، لام میں کلکلہ نہیں ہے. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. عمیر اتاری بیٹا بزر پریس کرتے ہیں، جوش دکھاتے ہیں، جلدی پریس کر دیتے ہیں، آیت مجیدہ پڑھتے ہیں، گمسم ہو جاتے ہیں، واللہ عالم پتہ نہیں کیوں. بیٹا بزر پریس کیا تو آپ اس طرح آیت مجیدہ سناتے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس طرح ذرا جاندار شاندار انداز میں پڑھیں گے تاکہ ہم بھی محظوظ ہوں اور سننے میں بھی مزہ آئے، نمبر بھی آپ کو پورے دیے جائیں. بہرحال ابھی آپ کا انداز اس طرح کا نہیں تھا، آپ کی باڈی لینگویج اور پھر وہی پڑھنے کا انداز بہت سست روی کا انداز تھا آپ کا. بہرحال نمبر آپ کو میں اس وجہ سے کم دے رہا ہوں، ایک تو نون مشدد کا غنہ ترک کیا، رب العالمین میں لام کا ساکن ہلا دیا. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 3، سورہ نازعات کی 2nd لاسٹ آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عمیر اتاری نے. انما انت منذر من یخشاها. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں. جی علی اصغر بھائی. بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جاندار شاندار انداز سے پڑھیں. چلیں آپ کی مرضی ہے، آپ قبول کریں نہ کریں ہماری ریکویسٹ کو. اس آیت مجیدہ میں آپ نے غنہ کی مقدار، انما کی مقدار کم کی، میم کا جو منفصل کی مد تھی اس کی مقدار کم کی، انتا کا جو غنہ تھا مقدار بھی کم اور پھر اس کو اونتا کر دیا، پر بھی کر دیا. منذرو کا جو غنہ تھا اس کی مقدار کم رہی، من یخشاہا. بہرحال آپ کی آیت تو درست، آپ نے جواباً درست دیا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھا ہے پریکٹیکلی تو وہ درست جواب آپ کا نہیں ہے، مطلب ہے کہ ادائیگی میں کمزوری رہی. بہرحال نمبر میں آپ کو اس کے دے رہا ہوں 10 میں سے 5 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. جی آصف بھائی. بیٹا عمیر اتاری بہت سہل آیت تھی، بہت آسان سی آیت، کوئی مشکل کلمات بھی نہیں اس میں، اور نون مشدد کے غنے میں کمی محسوس ہوئی، مدات میں وہی قواعد اجرا میں آپ کی کمی محسوس ہوئی. 10 میں سے آپ کو 6 نمبر دیا تھا. سبحان اللہ. سوال نمبر 4، سورہ انشقاق کی 2nd لاسٹ آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عمیر اتاری نے. فبشرهم بعذاب علیم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی آصف بھائی. بیٹا بہت مختصر سی آیت تھی. فبشرہم بعذاب، فبشر یا رب جو یہ باریک پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ ہم میم ساکن کے بعد حرف بار آئے، فائے شفیع کا یہاں پر بیٹا غنہ کرنا تھا، اس میں بھی کمی محسوس ہوئی ہے. اگرچہ آپ نے آیت تو درست پڑھی ہے لیکن کچھ فوراً میں کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. جی میں قاری صاحب کی بات سے سہمت ہوں، میں بھی آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال، سورہ تکویر کی 3ری آیت سنائیے. جی سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن اتاری نے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں. جی علی اصغر بھائی. بیٹا یہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ یہ نہیں ہے بیٹا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو ایک الف پڑھنا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. اب آپ لہجے کے چکر میں حرف مد کو اتنا دراز کر دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی کافی بار عرض کیا ہے کہ ادائیگی مقدم ہے، لہجہ ادائیگی کے ساتھ ہے
تو ٹھیک ہے کہ سونے پہ سہاگا ہے، لیکن آپ مقدم کر دیتے ہیں لہجے کو. اب لہجے کے چکر میں دیکھیں حرف مد آپ نے کتنا بڑھا دیا. بہرحال نمبر میں آپ کے مائنس کر رہا ہوں، نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا، حروف مدہ کی ادائیگی کو آپ نے جو ہے حد سے زیادہ ہی دراز کر دیا. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا. تو اب دیکھتے ہیں کون فرسٹ پوزیشن پر آتا ہے، کون فرسٹ پوزیشن لیتا ہے اور کون سیکنڈ آتا ہے. تو بہرحال بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا چاروں کے درمیان. تو آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن لینے والے ہیں عبد الرحمن اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 457 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ، اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عمیر اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 406 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ، اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حمزہ اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 392 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ، اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں غلام طاہا اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 375 نمبرز حاصل کیے ہیں. بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا اور جو غلطیاں بتائی گئی کوشش کیجئے گا آئندہ وہ غلطیاں نہ آئیں. قرآن مجید درست انداز سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی اور قرآن مجید اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات پر، سیرت پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل